السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36، وما یتبعوا، اور وہ نہیں پیروی کرتے، اکثرهم، ان میں سے اکثر، الا الظن، سوائے گمان کے یا وہم و گمان کے، ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی، نہیں بے نیاز کر سکتا، من الحق کی شیئا، حق سے ذرہ بھر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون، وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ شک کی، وہم کی، گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وہم اور گمان یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے، ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے تھے، آخر وہ سارے غلط تو نہیں ہو سکتے نا، تو اس لیے یہ ایک وہم ہے، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ دلیل ہے، نہ عقل کی آنکھ ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حق کے مقابلے میں وہم و گمان کوئی معنی نہیں رکھتا، حق حق ہی ہے، سچ ہی ہے، اور خود اپنے پاس سے اگر کوئی قیافہ شناسی کرے، اندازے لگائے، تو وہ وہم و گمان ہی ہے، وہ قیافہ شناسی ہی ہے، اس میں حقیقت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پہ ظن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ ہم صاحب تاج العروض لفظ ظن کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بصائر میں ہے، یہ لغت کی ایک معتبر کتاب ہے بصائر، اس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ ظن 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور وہ معنی ہیں یقین، شک، تہمت اور وہم و گمان۔ اس آیت میں جو معنی ہے وہ آخری والا ہے، وہم و گمان، اور امام زمخشری نے لکھا ہے کہ یہاں ظن کا معنی وہم و گمان ہے، لیکن ایک پوائنٹ جو میں ضرور کلیئر کرنا چاہوں گی کہ منکرین حدیث جو حدیث کا قطعی طور پر انکار کرتے ہیں، انہوں نے اس آیت سے غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ظن کی پیروی جائز نہیں، تو احادیث مبارکہ بھی تو ظن ہی ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سامنے اصحاب تیار فرمائے جنہوں نے احادیث مبارکہ لکھی۔ وہ جو احادیث مبارکہ ہیں جن کے ساتھ سمجھ لیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راویوں کا سلسلہ درمیان سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، اور چلتا چلتا یہ معاملہ یہاں تک آتا ہے کہ درمیان کے 2-3 راوی ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ اگلے 2-3 راوی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس میں جو صحت حدیث ہے، جو متن حدیث ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، صرف راویوں کے ٹوٹنے سے ہم اس کو حدیث ضعیف بولتے ہیں، لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ایز اٹ از ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ کریم نے اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے نا، اسی طرح اس نے 25 لاکھ احادیث مبارکہ کے ذخیرے کی بھی حفاظت فرمائی، جو ہمارے پاس پہنچا صحائح ستہ سے، امام احمد بن حنبل کی مسند، امام احمد بن حنبل سے مشکات شریف، بخاری و مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، ترمذی، نسائی سے، یہ بہت بڑے بڑے صحیفہ حمام بن منبع سے، یہ بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں جن سے ہمیں احادیث کا ایک خزانہ ملا، اور آج ہم ہر جگہ حضور کی سنتوں کو یاد کرتے کرتے ان احادیث کو پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ان غلط فہمیوں سے ہمیں دور فرمائے، اور ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ ظن و گمان کی پیروی نہیں کرتا، تو احادیث مبارکہ بھی ایز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وما ینطق عن الہویٰ علیہ الفاظ مبارکہ ہیں، کہ جن کے بارے میں حضور نے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی خود سے بات نہیں کرتا، بلکہ ہر بات وہی ہوتی ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو سمجھ لیں کہ احادیث مبارکہ وحی خفی کی ایک صورت ہے۔ آیت نمبر 37، وما کانا، اور نہیں ہے، حاذ القرآن، یہ قرآن، ان یفترا، کہ گھڑ لیا گیا ہو، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، یعنی کہ وحی الہی کے بغیر، ولیکن، اور لیکن، تصدیق الذی، تصدیق کرنے والا ہے اس کی، بین یدیہ، جو کتابیں ان کے ہاتھ میں ہیں یا پہلے نازل ہو چکی ہیں، وتفصیل الکتابی، اور کتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، جس میں ذرا شک نہیں، من رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتری ہے۔ ان کا ایک اعتراض، یعنی کہ پچھلا ختم ہوا، پھر اس سے اگلا ختم ہوا، ایک نیا اعتراض آ گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہیں اترا، کیونکہ حضور تو امی ہیں، آپ نے تو کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، تو پھر یہ قرآن ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اور اگر ایسا بھی ہے تو کوئی انسان ان کو سکھاتا ہے، اور یہ انسانی کلام ہے، حالانکہ
قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کے یہ دل سے قائل تھے، خود بھی عربی دان تھے، جانتے تھے کہ عربی زبان کیسی ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک کو اللہ پاک نے ایک عجیب انداز سے اتارا ہے۔ نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ نثر ہے، اور الگ الگ آیات ہیں، اور آیات بھی ایسی ہیں کہ ہر آیت دوسری آیت سے ڈیفرنٹ ہے، اور ٹاپک بھی اگر کوئی ہوتا ہے، جیسے کسی انبیاء کرام کے واقعات بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی آیت آیت کر کے ہی ہیں، یعنی کہ وہ ایک پوری سٹوری کو ایک بڑے رقوع میں قید نہیں کیا، بلکہ الگ الگ آیات کی صورت میں ہے۔ ہم قرآن پاک کے اوپر اگر ڈیبیٹ کرنے لگ جائیں تو ہم صدیاں لگا دیں گے اور اس کا حق نہیں ادا کر پائیں گے کہ قرآن پاک اصل میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا انوکھا، اتنا وکھرا، اتنا شاندار کیسے بنایا ہے۔ کائنات کے بننے سے پہلے لوح محفوظ پہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو محفوظ فرما رکھا تھا، پھر صحائف اترے، توریت، زبور، انجیل اتری، سارے انبیاء کرام دنیا میں آ کے دنیا سے تشریف لے گئے، سب سے آخر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور سب سے پہلے اس کتاب کی جو اللہ نے خود اپنی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا، لوح محفوظ میں سنبھالی تھی، ایک ایک آیت، 5 آیات، ایک ایک رکوع، ایک ایک سورت کر کے اللہ نے اتارنا شروع کیا، اور 23 سال کے عرصے میں اس رب کل جہاں نے اس قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ مکمل اتار دیا۔ یہ سراپا معجزہ ہے، ہم اس کی کیئر، اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ حقیقت میں یہ اللہ کا راز جس تک ہم پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو وہ عربی دان ہو کے یہ کہتے تھے کہ قرآن خود گڑھ لیا گیا ہے، نعوذ باللہ، یہ حضور نے خود بنایا ہے۔ اب اندر کی بات وہ کیا جانے کہ جبرائیل امین کے ذریعے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا۔ اگر وہ چاہتا تو خود بھی القاء کر سکتا تھا، اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا سہارا ضروری نہیں تھا، لیکن چونکہ کائنات ایک پراپر چینل کے تحت چل رہی ہے، ہر کام وسیلے سے ہو رہا ہے، ہر بات کو اللہ پاک نے کسی نہ کسی بات سے جوڑ کے رکھا ہے، اور حضور سے یہ تہمت بھی ہٹانی تھی کہ حضور نے خود گڑھا ہے، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو درمیان میں رکھا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ کلام حضور نے خود نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے بھیجا ہے اپنے فرشتے کے ذریعے۔ فرشتہ بھی وہ جو فرشتوں کا سردار ہے، اور سارے انبیاء کرام کی طرف وہی لے کر آتا تھا، اور عذاب کی یا خوشخبریوں کی خبریں لے کے آیا کرتا تھا۔ تو قرآن پاک وہ کتاب ہے جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ واقعی میں اللہ کے کلام تھے، اور یہ قرآن بھی واقعی میں اللہ کی کتاب ہے۔ اور آگے جو آیت کا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَفْصِيلَ الکتاب، یعنی کہ پچھلی کتابوں میں کچھ واقعات یا کچھ چیزیں اجمالاً تذکرہ کی گئی تھی، لیکن قرآن پاک کو 30 پاروں میں سمونے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو باتیں راز رہ گئیں یا تفصیل طلب رہ گئیں یا جن کے بارے میں ہم ٹھیک سے جان نہیں پائے، قرآن پاک ان سب رازوں کو تفصیل سے بیان کر دے۔ اور لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام بھی رب العالمین کا ہے۔ عالمین 18,000 عالم کا وہ رب ہے، اور ہم جن 18,000 عالم کو جانتے ہیں، پتہ نہیں وہ کن کن آسمانوں، کن کن سیاروں، ستاروں، گلیکسیز اور کون سے چاندوں کا اور سورجوں کا رب ہے، یہ وہی جانتا ہے جس نے سب کو تخلیق فرمایا ہے۔ آیت نمبر 38، ام یقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں یعنی کہ کافر، نفتراہ، کہ خود گڑھ لیا ہے اس نے، قل آپ فرما دیجئے، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن، ایک سورت مثل ہی، اس سورت جیسی، وَادْعُوا، اور پکارو، مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جن کو تم بلا سکتے ہو، مِن دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب وہ کافر جب یہ کہتے ہیں کہ حضور نے خود نعوذ باللہ بنا لیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آج ان کے ایک کھلا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ 3 آیات کے اوپر مشتمل ایک سورت بنا لو، اور سارے لوگوں کو اکٹھا کر لو، جس کو بلا سکتے ہو، جس عربی دان کو، جس دوست کو، جس داستان گو کو، جس قصہ گو کو بلا سکتے ہو، جو ادیب ہے، لکھنے میں ماہر ہے، جو شاعر ہے، یا جو بھی تمہاری نظر میں ایسا بندہ ہے کہ جو قرآن کی ایک سورت بنا سکتا ہے، ان سب کو جمع کر لو اور ایک سورت بنا لو۔ یہ سب واقعی میں ایک مکان میں اکٹھے ہوئے تھے، اور ان سب نے قرآن پاک کو بھی سنا تھا، معجزانہ کلام تھا، اور اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے 3 آیات کی ایک سورت بنائی تھی، اور ایک شخص لے کے اس سورت کو چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میں ان کے اس چیلنج کو
جواب دے سکوں۔ اب جب وہ گیا تو جاتے ہوئے اس نے راستے میں کسی کے گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی۔ کوئی صحابی بڑے ہی خوش الحان طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب اس نے ان صحابی رسول کی تلاوت بھی سنی اور اپنے ہاتھ میں لکھے ہوئے کلام کو دیکھا، 3 آیات کی جو اس نے ایک صورت بنا رکھی تھی۔ پھر اس نے سنا، پھر ان کو دیکھا، یعنی کہ 3-4 بار اس نے ان کلمات کو بھی سنا اور اپنا لکھا ہوا بھی دیکھا۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کلام قرآن کی برابری نہیں کر سکتا، اور اس نے اس لکھے ہوئے کو جو کہ اتنے لوگوں کی محنت اور جاں فشانی کے ساتھ بنایا تھا، پھاڑ دیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے سے قاصر رہا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، کوئی بھی اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا، کوئی بھی اس کے اوپر اپنی رائے، اپنی دلیل پیش نہیں کر سکتا، کوئی اس کے جیسی کوئی صورت آیت نہیں بنا سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن کی کسی آیت کو کوئی قرآن سے نکالنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ مجھے آج کے دور میں لگ رہا ہے کہ کسی نے آج تک قرآن پاک کو میلی نگاہ سے دیکھا ہو، اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا ہو، جو بھی اس میں ریسرچ کر کے اس کو ختم کرنے کی یا اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے اور وہ اپنا نام ہی اسلامی نام رکھ لیتا ہے۔ ہم انٹرنیٹ پہ روزانہ کی بنیادوں پہ ایسے واقعات پڑھتے ہیں کہ جس انگریز نے قرآن پاک کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ریسرچ کی، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ جس خاتون نے حجاب کے اوپر ریسرچ کی، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی یا اس کو بوجھ بنانے کی، اللہ نے اس کو حجاب کے اوپر ہی ہدایت عطا فرما دی کہ اب وہ خود مسلمان ہو کے حجاب کرنے لگ گئی۔ تو یہ قرآن کے اعجاز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرمائے 1447 سال ہونے والے ہیں، لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ کے معجزات ابھی بھی جاری ہیں اور تا قیامت آپ کے معجزات کا ظہور رہے گا، اور یہ آپ کی حیات مبارکہ کا زندہ ثبوت ہے۔ آیت نمبر 39، بلکہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بما لم یحیطوا بعلمہ، جسے وہ پوری طرح اپنے علم سے جان نہ سکے۔ یحیطوا کا مطلب احاطہ کرنا، جان لینا، بعلمہ اپنے علم سے۔ ولما، اور نہیں آیا، یاتہم نہیں آیا ان کے پاس، تعویلہ اس کا انجام، کذالک اسی طرح، کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فانظر پس دیکھو، کیفا کیسا، کانا عاقبۃ الظالمین انجام ہوا ظالموں کا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کی ایک سرشت بیان فرما رہے ہیں کہ ان کفار نے، ان لا علم لوگوں نے قرآن پاک کو اپنے علم کے ساتھ نہیں جانا، نہ کھولا، نہ پڑھا، نہ اس کلام میں اللہ تعالیٰ کے راز جانے، نہ اس کلام میں اللہ تعالیٰ کے جو اسرار الرموز تھے ان کو سمجھا، بلکہ خود ہی اس کو ماننے سے انکار کر دیا بغیر دیکھے، بغیر جانے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک بار اگر وہ قرآن کو کسی بھی جگہ سے کھول کے پڑھ لیتے تو جان لیتے کہ یہ واقعی میں اللہ کا کلام ہے، اور واقعی میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود سے گڑھا ہوا نہیں، بلکہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، جو صدیوں پہلے، جو جب صدیاں بھی نہیں تھی، تب سے وہ لوح محفوظ میں اللہ پاک نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور وہ اس کے انجام کو بھی نہیں جانتے۔ انجام کیا ہے کہ اگر کوئی شخص عقل سلیم رکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ دوسری قوموں نے جو انکار کیا قرآن اپنی کتابوں کا، اور ان کا کیسا انجام ہوا۔ اس انکار کی جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے نیک انسانوں کے لیے جس اجر و ثواب کا وعدہ کیا اور نافرمانوں کو جس عذاب علیم کی دھمکی دی، وہ اصل میں ان کی زندگی میں نظر نہیں آ رہی، بلکہ ابھی وہ پردہ غیب میں چھپی ہوئی ہیں۔ صحیح بات ہے کہ جب مریں گے انسان تو ہی قبر میں جائیں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ جنت کی کھڑکی کھلتی ہے یا اللہ نہ کرے جہنم کی کھلتی ہے، یا میدان حشر میں جا کے پتہ چلے گا کہ اعمال نامہ کس ہاتھ میں آتا ہے، اور موت کے وقت پتہ چلے گا کہ کلمہ نصیب ہوا ہے یا نہیں۔ اللہ پاک ان گھڑیوں میں اپنا دست رحمت، دست شفقت ہمارے ساتھ رکھے، ہم ایمان کی حالت میں اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت میں اس دنیا سے جائیں، باتوں کے انجام کا علم نہیں جان سکے کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، وہ وقت ان کی موت کے ساتھ مشروط تھا۔ مرنے کے بعد اگر کوئی جانے گا تو اس جاننے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اصل چیز تو دنیا ہے نا، تو وہ ان سب کو دھمکی ہی سمجھتے رہے، عذاب کو بھی دھمکی سمجھتے رہے، اور اجر و ثواب کو بھی ایک، جیسے کہتے ہیں کہ کسی کو ٹرخا دینا کہ یہ دیا جائے گا آپ کو، وہ اس کو ہی سمجھتے رہے، انہیں اس بات پر کبھی بلیو ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پہلے لوگ نہیں ہیں، بلکہ صدیوں سے یہی دستور ہے ان جیسوں کا
یہی انجام ہوا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اس کے نبیوں کو جھٹلایا، فرشتوں کو جھٹلایا، کتابوں کو جھٹلایا ان سے پہلے۔ بس آپ ابھی بھی جا کے ان کی بستیوں میں ان کے دردناک عذاب کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ان کا انجام دیکھ کے آپ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ قرآن پاک میں ان کے واقعات کی بار بار اللہ پاک نے ریپیٹیشن کی ہے، بار بار دہرایا ہے تاکہ وہ انجام کو جانیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔